بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کی عسکری معاونت بڑھا سکتے ہیں بھارت۔ انڈونیشیا میں ملبے اور متاثرین کی تلاش کے لیے آپریشن کے علاقے میں توسیع۔ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک بل ایوان نمائندگان میں پیش۔ صدر رجب طیب اردوان نے واٹس ایپ استعمال کرنا بند کر دیا۔ عدالت کے پاس زرعی قوانین کو معطل کرنے کا اختیار ہے، بھارتی سپریم کورٹ۔ صدر ٹرمپ کا اکاؤنٹ معطل کرنے پر جرمن چانسلر برہم۔ انڈونیشین طیارے میں مرنے والی مسافر کی آنکھیں نم کر دینے والی پوسٹ۔ وہ وقت جب مجرم نے مرنے سے پہلے محمد رفیع صاحب کا گانا سننے کی خواہش کی۔ روس میں بلی سے محبت کا ایک عجیب و غریب واقعہ۔ سعودی عرب میں بغیر گاڑیوں اور گلیوں کا شہر۔ لوٹ مار کے پیسوں سے خیرات کرنے والا رابن ہوڈ۔ تاریخ کا بدترین سال 2020 یا سن 536۔ ورزش کا ایک اور حیرت انگیز فائدہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت کا کہنا ہے کہ امریکہ کے انخلاء کے بعد افغانستان کو عسکری معاونت بڑھا سکتے ہیں۔ یہ بات بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے افغان ہم منصب حنیف المار کو فون پر گفتگو میں کہی۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب طالبان اور افغان حکومت کے وفود کی دوحہ میں دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کی تلاش اور امداد SAR کی ٹیم نے ہوائی جہاز کا ملبہ اور متاثرین کی تلاش کے لیے آپریشن کے علاقے میں توسیع کر دی ہے اور سرگرمیوں میں مزید بحری جہاز شامل کر لیے ہیں۔ تلاش اور امداد کے قومی ادارے کی ٹیم نے سوموار کے روز 53 جہاز تعینات کیے، جبکہ یہ تعداد اتوار کے روز 30 تھی۔ اب تک افسران نے بدقسمت جہاز کا ملبہ اور متاثرین کے جسموں کے حصے برآمد کیے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک کا بل پیش کر دیا گیا ہے۔ مواخذے کی تحریک کے بل میں صدر ٹرمپ پر حملہ کرانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی اکثریت میں ہے۔ بل پاس ہونے پر صدر ٹرمپ کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ واٹس ایپ کی جانب سے پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی کے بعد دنیا بھر میں صارفین تشویش کا شکار ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے واٹس ایپ کا استعمال بند کر دیا ہے۔ اسی تناظر میں ترکی نے واٹس ایپ اور اسی ہی کی پیرنٹ کمپنی فیس بک کے نئے ڈیٹا شیئرنگ رولز کو معطل کر دیا ہے اور فیس بک اور واٹس ایپ کے خلاف تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے واٹس ایپ نے اپنے پرائیویسی رولز میں تبدیلی کی تھی، جس کے تحت واٹس ایپ صارفین کی معلومات فیس بک اور اس کے دیگر کمپنیوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ کمپنی کے مطابق صارفین جب تک اس نئے رول کو قبول نہیں کرتے وہ واٹس ایپ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ترک کمیشن کا کہنا ہے کہ اگر صارف نئے قواعد کو قبول کر بھی لیں تو بھی ان کی جانب سے ڈیٹا شیئرنگ معطل کر دی گئی ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ ڈیٹا پرائیویسی کے معاملے میں یورپی یونین کے ممالک اور دیگر ممالک میں تفریق ناقابل قبول ہے۔ واٹس ایپ پر پرائیویسی پالیسی کی تبدیلی کی وجہ سے صارفین کی شدید تنقید کے بعد واٹس ایپ کے سربراہ نے نئی پالیسی کے حوالے سے وضاحت پیش کی ہے اور یقین دہانی کروائی ہے کہ نئی پالیسی سے وہ متاثر نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کا ڈیٹا کسی کو مہیا کیا جائے گا۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج کئی دنوں سے جاری ہے، تاہم بھارتی سپریم کورٹ نے زرعی قوانین پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کے پاس قوانین کو معطل کرنے کا اختیار ہے۔ کسانوں سے مذاکرات کے لیے زرعی ماہرین کی کمیٹی بنائی جائے گی۔ کسانوں کو اب کمیٹی کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور قوانین سے متعلق کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ مودی حکومت زرعی قوانین کو قانون سازی کرتے ہوئے واپس کرے، نہیں تو احتجاج جاری رہے گا۔
سی جے آئی نے کہا ہے کہ کورٹ نے کسانوں کی پریشانی اور حکومت کے ساتھ مسئلے کو سلجھانے کے لیے 4 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کو لے کر سپریم کورٹ نے صاف کیا کہ یہ کمیٹی ہمارے لیے ہوگی، اس مسئلے سے جڑے لوگ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ کوئی حکم نہیں دے گا، نہ ہی کسی کو سزا دے گا، یہ صرف ہمیں رپورٹ سونپے گی۔ جرمنی کی چانسلر نے امریکی صدر ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا تعین سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے سربراہ نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جھوٹ اور تشدد کو بڑھاوا دینا باعث تشویش ہے، لیکن ایسے مسائل سے ریاستی اداروں کو ہی نمٹنا چاہیے۔ آزادی اظہار رائے بنیادی حق ہے، لیکن اس کا تعین سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے سربراہان کو کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ جمعے کے روز ٹویٹر انتظامیہ نے امریکی صدر ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ یہ کہتے ہوئے معطل کر دیا تھا کہ وہ امریکہ میں تشدد کو ہوا دے سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بین کیے جانے کے فوراً بعد ٹویٹر کو پیر کے روز اس وقت جھٹکا لگا جب اس کے شیئرز کی قیمتوں میں 10% کی کمی آئی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈونیشیا میں ایک جہاز سمندر میں گر گیا ہے جس میں 62 مسافر اور عملے کے اراکین سوار تھے۔ اس بدقسمت جہاز کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بوئنگ طیارہ اچانک 3300 میٹر کی بلندی سے سیدھا نیچے گرنا شروع ہوا اور صرف 60 سیکنڈ میں آ کر سمندر کی سطح سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ اس بدقسمت طیارے میں سوار مسافروں کے آخری پیغامات اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی آخری پوسٹیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مسافروں میں ایک خاتون ریتھ ونڈانیا بھی تھی جس نے اپنے 3 کم عمر بچوں کے ساتھ اپنی ایک سیلفی لے کر فلائٹ کی روانگی سے کچھ ہی دیر قبل پوسٹ کی تھی۔ سیلفی میں وہ چاروں مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ پوسٹ میں ریتھ لکھتی ہے کہ خدا حافظ فیملی، اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ تاہم کسی کو کیا معلوم تھا کہ ریتھ اور اس کے معصوم بچوں کی یہ تصویر آخری تصویر ثابت ہونے جا رہی ہے اور وہ فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزار کر واپس گھر کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ دوستو، انڈیا کا ایک گانا ہے او دنیا کے رکھوالے، جسے محمد رفیع صاحب نے گایا تھا اور اس کو کمپوز کیا تھا موسیقار نوشاد علی نے۔ موسیقار نوشاد اکثر رفیع صاحب کے متعلق دلچسپ قصہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک مجرم کو موت کی سزا دی جا رہی تھی۔ اسے جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے نہ تو اپنے خاندان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی کسی خاص کھانے کی فرمائش کی، مگر جب اس نے خواہش ظاہر کی تو جیل ملازمین تک حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ مرنے سے پہلے محمد رفیع صاحب کا فلم بیجو باورا کے لیے گایا گیا گانا او دنیا کے رکھوالے سننا چاہتے ہیں۔ مجرم کی اس خواہش پر ایک ٹیپ ریکارڈر لایا گیا اور اس کے لیے وہ گیت بجایا گیا۔ اس طرح کا دوسرا کوئی واقعہ شاید ہی کہیں تاریخ میں اور درج ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عظیم گلوکار محمد رفیع صاحب نے اپنی پہلی عوامی پرفارمنس محض 13 سال کی عمر میں لاہور، پاکستان میں دی تھی۔ روس میں بلی سے محبت کا ایک عجیب و غریب واقعہ رقم ہوا ہے، جس میں ایک ریل کچھ دیر کے لیے رات کو ایک اسٹیشن پر رکتی ہے اور ہر ڈرائیور وہاں موجود ایک بلی کو کھانا پیش کرتا ہے۔ ماسکو جانے والی ٹرین ایک مرتبہ جب استاریا روسا اسٹیشن پر رکی تو ڈرائیور نے ایک بھوکی بلی کو وہاں دیکھا اور اسے کھانا پیش کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن ہے جہاں ٹرین چند منٹوں کے لیے رکتی ہے، تاہم بعد میں روزانہ رات 10:40 پر بلی وہاں دیکھی گئی۔ اور اب یہ عالم ہے کہ ہر ڈرائیور یا سے اس کا کھانا اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ پابندی سے 10:40 پر ٹرین رکنے سے پہلے وہاں کھانے کی منتظر رہتی ہے۔ تاہم ماہرین نے بلی کا وقت یاد رکھنے کی صلاحیت پر حیران ہیں اور ڈرائیوروں کی ہمدردی کے معترف بھی ہیں۔ یہ سلسلہ کئی برس سے جاری ہے اور اس وقت شروع ہوا جب ٹرین ایک مرتبہ استاریا روسا اسٹیشن پر یہ بھوکی نگاہوں سے ڈرائیور کو دیکھنے لگی۔ اس پر ڈرائیور نے اسے کھانا دیا اور یوں بلی کی ٹرین سے دوستی ہو گئی۔ دوستو، روسی بلیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اس سے قبل ایک روسی شخص نے اپنی بہت ساری بلیوں کے لیے ریل کا پورا ایک ڈبہ مختص کروا لیا تھا۔
روس میں ماسکو میٹرو ریلوے نے اعلان کیا ہے کہ وہ راہ میں لاوارث کتے اور بلیوں کو اٹھا کر ایک اسپیشل ٹرین میں رکھیں گے تاکہ مسافر ان جانوروں کو اپنا کر ان کی پرورش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس ٹرین کو دم اور پنجہ ٹرین کا نام دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے صوبہ تبوک کے سرحدی علاقے میں ایک ایسے شہر کے قیام کا اعلان کیا ہے جس میں نہ تو کوئی گاڑی ہوگی اور نہ ہی کوئی گلیاں، اور اس طرح یہ کاربن کی آلودگی سے مکمل طور پر پاک دنیا کا پہلا شہر ہوگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں دا لائن کے نام سے منسوب شہر کے خد و خال پیش کیے۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جو گھروں میں مبینہ طور پر چوری کر کے کاریں خریدتا تھا اور خیرات بھی کرتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ محمد عرفان نامی یہ شخص غریب لوگوں کا مسیحا بننے کے لیے چوری کے پیسوں سے خیرات کرتا تھا اور ہیلتھ کیمپس بھی چلاتا تھا۔ رابن ہوڈ کے نام سے مشہور محمد عرفان کو اس ہفتے ایک خفیہ اطلاع کے بعد گرفتار کیا گیا۔ تفتیش کے دوران ملزم نے بتایا کہ وہ پوش ایریا میں ان گھروں کو نشانہ بناتا تھا جو بند ہوتے تھے اور وہ صرف جیولری اور کیش ہی چوری کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق بہار میں نوجوانوں کا پاپولر لیڈر بننے کے خواہش مند محمد عرفان نے زیادہ گھر نہیں لوٹے تھے کیونکہ کورونا کی وبا کے باعث زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں۔ کورونا کی وبا اور دیگر وجوہات کی بنا پر سال 2020 کو بدترین سال قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اب تاریخ دانوں اور تحقیقکاروں نے سن 536 کے متعلق خوفزدہ کر دینے والی تفصیلات بتائی ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں تاریخ دان اور ماہر آثار قدیمہ مائیکل مک کا کہنا ہے کہ سن 536 کا سال تاریخ کے بدترین سالوں میں سے ایک ہے۔ اس سال یورپ میں ایک پر اسرار دھند پھیل گئی تھی اور مشرق وسطی اور ایشیا کے بعض حصے 18 ماہ تک مسلسل اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔ سن 536 کے موسم گرما میں درجہ حرارت 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ سے 2.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا تھا۔ گزشتہ 2300 سال میں پہلی بار دنیا کا درجہ حرارت اتنا کم ہوا تھا۔ اس موسم گرما میں چائنا میں برف باری ہوئی اور فصلیں تباہ ہو جانے سے خوفناک قحط آ گیا اور لوگ فاقوں مرنے لگے۔ آئرلینڈ کی تاریخ میں درج ہے کہ سال 536 سے 539 کے درمیان روٹی ملنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ سال 536 کے موسم بہار میں پڑنے والی برف میں آتش فشانی شیشے کی ایک وبا بھی پھیلی جس کے سبب یورپ معاشی جمود کا ایسا شکار ہوا کہ ایک صدی یعنی 640 تک اس جمود سے نکل نہیں پایا تھا۔ ورزش جہاں ایک جانب متعدد طبی فوائد کے حصول کا باعث بنتی ہے، وہیں دوسری طرف یہ حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ ورزش کو اپنی معمولات کا حصہ بنانے سے مضر صحت کولیسٹرول کی سطح کے بڑھنے کے عمل کو 15 سال آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول کے حوالے سے یہ نیا انکشاف امریکہ کی ساؤتھ کیرولائنا یونیورسٹی کے آلن اسکول آف پبلک ہیلتھ میں کی جانے والی ایک تحقیق کے دوران سامنے آیا ہے۔ اس نئی تحقیق کے مطابق جب لوگ بڑھاپے کے نزدیک پہنچتے ہیں، ان کے خون میں پائی جانے والی چربی کی سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ امراض قلب اور فالج کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش کی وجہ سے جسم تندرست اور توانا رہتا ہے اور یوں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح بڑھنے کا عمل بھی انتہائی سست روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد جو ورزش نہیں کرتے ہیں ان میں 40 سال کی عمر کے بعد ہی کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ ہونے لگتا ہے، جبکہ دوسری صورت ورزش کو اپنی زندگی کا معمول بنانے والے افراد 45 سال سے زائد کی عمر تک اس اضافے سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔